کہ جوان جلدی سے شادی کر سکے. واللہ جو جوان شادی کرنے میں دیر کرتا ہے، یہ ہمارے ذاتی تجربہ ہے، دیکھی ہوئی باتیں. ایک تو ایمان ناقص، عقل بھی ناقص ہو جاتی ہے اس بندے کی، کیونکہ جب وقت پر اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کرے گا انسان کا برین افیکٹ ہو جاتا ہے اس چیز سے. جو 40 سال میں، 45 سال میں، 37 سال میں جا کے شادیاں کرتے ہیں وہ کامل نہیں ہوتے. کیوں کہا وقت پہ بندہ شادی کرے تو نماز بھی کامل ہے. ایسے تو رسول النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. جو اس سے دوری اختیار کرے وہ مجھ میں سے نہیں. یہ نہیں کہا جو نماز نہ پڑھے مجھ میں سے نہیں، جو نکاح نہ کرے مجھ میں سے نہیں. مطلب اگر تو اپنی باڈی کی ضرورتوں کو وقت پہ پورا نہیں کرے گا تباہ برباد ہو جائے گا. وہ معاشرہ گناہ والا معاشرہ ہوتا ہے. اب جوان کے اندر شہوت ہے، آپ اگر اسے صحیح پانی نہیں دو گے، پاکیزہ پانی نہیں، نالی کا پانی جا کر پیے گا، گندگیوں میں الجھ جائے گا. دوسری طرف وہ دشمن ہے جس نے جوانوں کے لیے خوراک بنا کے رکھی ہے فلموں کی صورت میں. مطلب ایک بوتل میں پیٹرول ہو اور ایک بندہ ماچس کی تیلیاں لے کے کھڑا ہے، پیٹرول کو کیا لگا رہا ہے؟ آگ لگا رہا ہے. وہ شہوت جو عفت والی شہوت ہے، اس شہوت کو وہ شرح کی لیول تک لے. شیطان کا یہی کام ہے، وہ شہوات کو بلندیوں پہ لے جاتا ہے، وہ غصے کو بلندیوں پہ لے جاتا ہے. غصہ جب اپنے عروج پہ آتا ہے تو انسان قاتل بنتا ہے. غصہ جب انتہا پہ پہنچتا ہے تو انسان حسود بنتا ہے. غصہ جب انتہا پہ پہنچتا ہے انسان غاصب بنتا ہے. تب یتیموں کا حق آتا ہے جب یہ چیزیں اپنے عروج پہ پہنچتی ہیں. شہوت زبان، شہوت آنکھ، شہوت کان جب یہ اپنی انتہا پہ پہنچتی ہیں. کیوں معصوم نے فرمایا ہمارا چاہنے والا شکم پرست نہیں ہوتا. پیٹ کی بھی شہوت صرف آزائے نکاح کی شہوت نہیں ہے، پیٹ کی شہوت. ہاں بندہ کھائے لمٹ کی حد تک، لیکن اتنی شہوت آ جائے دن بدن ہر روز ہوٹلیں تلاش کرتا رہے کہ آج اس ہوٹل پہ کھانا کھانا ہے، کل اس ہوٹل پہ کھانا. یہ شہوت شکم ہے. تو کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں ہوا. کھانا پینا ہے انسان جسم کو تندرست کرے تاکہ مصلی پہ آ کر پروردگار عالم کی عبادت کر سکے، وہی بھی صحیح سالم غذا. اب غذا کی شہوت کتنی آ گئی کہ معاشرہ اس فکر میں نہیں ہے کہ واقعا معاشرے میں انہیلدی فوڈ کتنا آ گیا. پھر یہی فوڈ آپ کھاتے ہیں، یہی تلن آپ کھاتے ہیں، یہی چیزیں کھاتے ہیں، پھر یہی چیزیں آپ کی شہوت کو اور آپ کے اعضاء کو افیکٹ کرتی ہیں. پہلے علماء اپنی غذا کی بڑی فکر کرتے تھے. ہمارے استاد بھی غلام مہدی نجفی صاحب، بہت سارے علماء آج بحر العلوم یہ بھی غور کرتے تھے جو خاتون کھانا بنا رہی ہے وہ باوضو ہے کہ نہیں ہے. اتنا احتیاط کیا جاتا تھا کہ شکم میں جو لقا. دیکھیے اسلام ایک پیکیج کا نام ہے، اسلام ایک میتھ کا نام ہے. تصور کیجئے دو ترازو ہیں، اگر کوئی چیز اس میں زیادہ جائے گی یہ ترازو اوپر چلا جائے گا، آپ ان بیلنس ہو جائیں گے. آپ نے ہر چیز کو بیلنس رکھ کے چلانا ہے. شہوت زیادہ ہو گئی نقصان دہ، شہوت کم ہو گئی نقصان دہ. اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بیلنس کر کے چلانا ہے. اور یہ بیلنس کون سکھاتا ہے؟ انسان کی عقل سکھاتی ہے. ہر چیز کو کیلکولیٹ کرو کہ جو کر رہا ہوں اس سے دنیا کا فائدہ، آخرت کا نقصان کیا ہوگا. اور جس کی کیلکولیشن پرفیکٹ ہوتی ہے، تربیت اسلام کے اندر کیلکولیشن کرتا ہے، اس کی دنیا بھی آباد، اس کی آخرت بھی آباد. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. میں جلدی جلدی سے ذکر کرتا جا رہا ہوں کیونکہ پھر ہر ایک موضوع کی تفصیل میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ مجالس میں آئیں گے. تیسری طاقت قوہ ادراک. یہ بہت ہی طاقتور ترین قوہ ہے جو اللہ نے انسان کو دیا. قوہ ادراک یعنی فکر کی طاقت. قوہ ادراک یعنی وہم کی طاقت. اگر یہ قوہ ادراک حد سے زیادہ آگے نکل جائے تو بھی نقصان، اس کو جربزہ بولتے ہیں. کم ہو جائے اسے حمق بولتے ہیں، حماقت. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض. لیکن اگر یہ فکر میاں نرو رہے، مثال دے کے سمجھاؤں گا. پہلے جو ویسٹرن ورلڈ ہے، کرسچنز ہیں، وہ یا افراط میں رہے ہیں ہمیشہ یا تفریط میں رہے. بہت 18ویں صدی میں آپ چلے جائیں تو کہتے تھے کیونکہ حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی لہٰذا ہم شادی نہیں کریں گے. مطلب شہوت کا کمپلیٹلی انکار. جب آپ اللہ کی میتھمیٹک کے حساب سے نہیں چلو گے نا تو معاشرے میں تباہی پیدا ہو جاتی ہے. یہ کیوں LGBT، مرد کا مرد سے نکاح، عورت کا عورت سے، یہ کیوں ان چیزیں ان کے معاشرے میں زیادہ جنم لے رہے ہیں؟ کیونکہ جب شہوت کا انکار کیا تو ان کے کلیسا میں، ان کے چرچز میں جتنے ان کے پادری تھے وہ ہم جنس بن گئے. لواط کے کیسز ان کے زیادہ آنے لگے. جو بچے وہاں پڑھتے تھے ان کے ساتھ بدکاری کے کیسز سینکڑوں کی تعداد میں رپورٹ ہوئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک فطری چیز کو روکا، اسٹاپ کیا، خلاف عقل. یہی کام بدھسٹ نے کیا، بودا کے ماننے والوں نے. شادی نہیں کرنی. شادی کا جب انکار کیا، آج سب سے زیادہ بے دین معاشرہ جو دین کو لائک نہیں کرتا، سیکولر بن چکے ہیں، وہ کرسچن سوسائٹی ہے.
تو فطرت کا انکار کیا نا. فطرت کا انکار کرو گے تو لوگ دین گریز بنتے ہیں, دین سے بھاگ جاتے ہیں. ایک تو شہوت کا انکار, دوسرا انہوں نے غضب کا انکار کیا, غصے کا. پہلے وہ کہتے تھے اگر کوئی وہ گاندھی والی پالیسی, کوئی ایک تھپڑ مارے اگلا گال آگے کر دو, یہی ہو جاؤ مر جاؤ, اپنے دفاع کے لیے تلوار نہیں اٹھانی. غضب کا بھی یوز ختم کر دیا انہوں نے. تیسرا تھا ادراک, فکر. بڑے بڑے فلسفر, بڑے بڑے سائنسدان ان میں بنے, گیلیلیو کے گرد گھومتی ہے کہ خبردار اگر یہ بولا ہے تیرا سر قلم کر دیا جائے گا. اور کئی سیاستدان انہوں نے کیا کیے, قتل بھی کر دیے, بڑے بڑے چپ ہو گئے. ایک وقت ان کا وہ گزرا, شہوت کا انکار, غضب کا انکار, ادراک کا انکار, فکر کا انکار, سوچنے نہیں دیتے تھے. اور یہی سوچ آپ دیکھتے ہیں بعض شیعہ مخالف گروہوں میں پائی جاتی ہے. یہ مقتدر حلقوں کا کام ہوتا ہے کہ قوموں کو وہ روٹس دیں. اگر معاشرے میں جوانوں میں شہوت کی بھوک ہے, وہ آلات, وہ ٹولز, وہ اسباب بناؤ, وہ نوکریاں, وہ جابز, وہ سہولتیں پیدا کرو کہ جوان جلدی سے شادی کر سکے. معاشرہ ایسے حسینی نہیں بنتا, معاشرہ ایسے علوی نہیں بنتا. اگر جوان کے اندر کسی چیز کی بھوک ہے, آپ اس بھوک کو پورا نہیں کرو. کہ مولانا پتہ نہیں میرے بچے کو کیا ہے, دن رات اس نے سکون تباہ کیا ہوا, کبھی ادھر دوڑتا ہے کبھی ادھر دوڑتا ہے. گھر والوں کا سکون فلیٹ میں رہتے ہیں, نیچے جو ہیں ان کا سکون تباہ کیا ہوا ہے. تو بندے خدا, غضب نکالنے کے طریقے ہوتے ہیں. کسی بچے میں غضب زیادہ ہے, کسی میں کم ہے. اب عقل اس کو ہینڈل کرے گا. کیوں معصوم نے کہا تیر اندازی کرو, سوئمنگ کرو, گھوڑے سواری کرو, وہ ورزشیں, وہ اسپورٹس معصوم نے بتائی جس سے انسان کا غضب کیا ہو جائے, خالی ہو جائے. جب یہ بچہ اپنا غضب نہیں نکالے گا, جب یہ وہ اسپورٹ نہیں کرے, یہ کس کی, اسٹیٹ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ہر سوسائٹی کے سامنے پارک ہونا چاہیے, ہر سوسائٹی میں سوئمنگ پول ہونا چاہیے, صحیح قسم کی ورزشیں مردوں اور عورتوں کے لیے ہونی چاہیے, جس طرح ویسٹرن ورلڈ میں, جس طرح سلجھے ہوئے ملکوں میں یہ سہولتیں ہوتی ہیں. اب پاکستانی بچہ غصہ کہاں نکالے, پارک وہ جاتا نہیں, سہولت نہیں ہے, جان کا خطرہ, کوئی بچے کو باہر بھیجتا نہیں. اب وہ سارا غصہ کہاں نکالے گا, گھر میں نکالے گا. باپ جاب سے تھکا ہوا آیا, بچے کو غصہ نہیں نکالنے دے رہا, اوپر سے اپنا غصہ بچے پہ اتار رہا ہے. تو یہ کیسی نسل تربیت پائے گی, یہ نسل واقعا کیسی بنے گی جو نسل غصے سے بھری ہوئی ہے, جس کی فکر غصے سے بھری ہوئی ہے. تبھی معصومین, اگر آپ نے اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے تو یہی معصومین کے فرامین کہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دو. جب تک ان کو ہینڈل کرنا نہیں آئے گا, واقعا کبھی زبان میں غصہ ہوتا ہے, اس نے غصہ کہاں نکالنا ہے, تو اپنی زندگی کے کچھ آورز اسپورٹ کے لیے بندہ مخصوص کر دے, جہاں کہ اس کی باڈی کے اندر جو غصے کے سیل ہیں اس کی باڈی سے کیا ہو جائیں, باہر نکل جائیں. سب بات پڑھیں محمد والے محمد پر. وعجل, اسی طرح قوہ شہوت, اگر شہوت بہت زیادہ ہو تو بھی برا, اگر شہوت بہت کم ہو تو بھی عیب ہے انسان کے لیے. شہوت اگر بہت زیادہ ہو جائے اسے شرح بولتے ہیں, حد سے زیادہ. اتنی بندے میں شہوت ہو, در و دیوار کو دیکھ کر بندے پہ شہوت طاری ہو جائے, یہ بیماری ہے, اس کا علاج. شہوت کا کم ہونا جسے خمود بولتے ہیں, اس کا بھی علاج ہے, میڈیکل علاج ہے. شہوت اگر میاں نہ رہو اسے اسلام عفت کا نام دیتا ہے. حضرت یوسف عفیف تھے, اسلام شہوت کا دشمن نہیں, کہتا ہے صحیح پانی پی, پاک پانی پی. الخبیث